ایسا آپ استعفیٰ دیں گے وزیر اعظم انوار الحق صاحب، یا آپ کو خیال میں پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد رہے گی؟ اور سب سے جو بنیادی سوال ہے، کم ہی وقت رہ گیا تو اب یہ تبدیلی کی ضرورت کیوں؟ زیادہ چانسز استعفے کے ہیں، لیکن میں بھی اگر آپ اجازت دیں تو 8 اکتوبر پہ واپس تھوڑی دیر کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جی جی۔ خالد نے یہ سٹوری فائل کی تو میں نے خالد کو فون کیا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ انوار الحق کون ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس پہ۔ تو خالد نے مجھ سے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ کنفرم ہے سٹوری، اور عامر صاحب سے بھی میں نے کنفرم کر لیا، انہوں نے بھی کہا کہ بے فکر ہو کے دے دو۔ اس کے بعد ہم نے بریک کر دی، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے فوری بعد اس کو فیک نیوز قرار دیا گیا کہ یہ تو نیوز ہی فیک ہے، یہ کیسے چل گئی، اور پھر پی ایم ایل این کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس وقت ظاہر ہے کو پریشر آیا ہوگا، ہو گیا وہ سارا سلسلہ چل گیا، لیکن خبر چونکہ وہ پھر ٹھیک ثابت ہو گئی تو، لیکن وہ ہمارا کریڈٹ نہیں رہ جاتا نا کہ ٹھیک ہم نے ثابت کر دی، اس دن وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے صحیح خبر کیوں دے دی۔ چلیں خیر وہ ہو گیا۔ اب رولا یہ ہے لیکن ایاز صاحب اس میں مسئلہ تھوڑی سی میں بات بیچ میں کاٹ رہا ہوں، ہماری خبر تو اپنی جگہ ٹھیک تھی، پی ایم ایل این تو نہیں پیچھے ہٹی، اس کے ایک ہفتے کے بعد وہ حمایت سے ہی نکل گئے اس حکومت۔ نہیں وہ ہماری خبر تو اپنی جگہ ٹھیک ثابت ہوئی، جن حلقوں نے یہ کہا اس دن وضاحت آ گئی تھی، رانا صاحب چودھری یہی کام کرتے تھے، آپ یو کے میں تھے نا، اس دن ان کی طرف سے بھی وضاحت آ گئی تھی کہ نہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دبئی سے ہی خبر دی تھی۔ میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی میں پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں، فیصلہ ہی ان کی سربراہی میں ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، وزیر اعظم کے ساتھ نہیں چلنا۔ لیکن یہ پی ایم ایل این، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے اس میٹنگ کا، پی ایم ایل این نے ہی اس وضاحت بھی کر دی تھی کہ نہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، جو اس دن اس کے بعد وہ چلے گئے، وہ اب اس کے بعد تو خیر ظاہر ہے وہ اجازت مل جاتی ہے جب ضمیر جاگ جایا کرتا ہے ہمارے ارکان کا، اور وہ ضمیر حسین سب کا ہو چکا ہوا تھا اسی دن، وہ پھر ضمیر حسین ان سے کہتا ہے کہ یار نہیں آپ ادھر نہیں ادھر بیٹھ جاؤ، اور وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے اتنے بیبے بچے ہیں، اور پھر وہ مجھے یاد آ جاتی ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو یہی تو انتقام ہے جمہوریت کا جو ہم سے مسلسل لیے جا رہی ہے جمہوریت۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ یہ کرتے رہیں۔ اب رولا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی بظاہر، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ان کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو سیم پیج ہے نا پی ایم ایل این اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا، وہ پیج تو موجود ہے، لیکن کہیں کہیں مجھے کچھ حرف مٹتے ہوئے کہیں دکھائی دیتے ہیں بعض اوقات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این شاید یہ خواہش ہو پی ایم ایل این کی کہ چونکہ سب سے زیادہ بھوگت بھی ہم رہے ہیں، تنقید بھی ہم پہ ہو رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ یہ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ جی چونکہ سب سے ڈیلیور بھی ہم کر رہے ہیں، لہٰذا اب سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہمیں ہی ہونا چاہیے اور ہماری مرضی سے چیزیں چلنی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اس طرح ہوا نہیں کرتا۔ تو غالباً یہ ایک پہلا وہ ہو سکتا ہے ادھر آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو یہ وزارت اعلیٰ دے کے یہ ایک میسج بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں چیزیں ایسی چلیں گی، مطلب کسی ایک کو ہم ایکسٹرا آرڈنری وہ نہیں دیں گے، کیونکہ زرداری صاحب کچھ عرصہ پہلے ان سے کسی کی بات ہوئی تھی تو بڑے کانفیڈنٹ سے کہ میری بات ہوگی ہے، چیزیں اب بہتری کی طرف آئیں گی۔ آپ کو پتہ نہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا پھٹا تو چل رہا ہے، تو بہرحال 8 مہینے ہوں 6 مہینے ہوں، اور مشتاق منہاج صاحب جو مرضی دعویٰ کرتے رہیں، کریڈٹ لیتے رہیں، مشتاق منہاج صاحب جب ضمیر جگانا ہوگا نا تو آپ کے ارکان کا بھی جاگ جائے گا، آپ بالکل ٹینشن نہ دیں۔ صحیح جی۔ فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں تبدیلی ضروری ہے؟ اور اب یہ ساری سچویشن میں ظاہر ہے نون لیگ تو ویسے کہہ رہی ہے ہم حصہ نہیں بننا چاہتے، پیپلز پارٹی آلریڈی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے آپ بنے نہ بنے، ہم تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بغیر حکومت بنائیں گے۔ دیکھیں اس میں بھی 3-4 پہلو ہیں، اب ہر پہلو پہ اگر مختصر سی نظر ڈال لیں تو شاید صورتحال واضح ہو جائے۔ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ بالکل اسی طرح وزیر اعظم بنائے گئے جس طرح اس وقت پاکستان کے الیکشن ہوئے تھے یا جو مسلم لیگ کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ لائی گئی، اسی طرح ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور یہ کہا کہ سیاسی جماعتوں کو کہا گیا کہ آپ نے جو ہے ان کی حمایت کرنی ہے، وہ ان کی حمایت جو ہے وہ ہو گئی۔ دوسرا پہلو اس کا جب شروع ہوتا ہے، جب وہاں پہ احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے اور وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتی، وہ بالکل جو ہے وہ بے قابو ہو جاتی ہے احتجاجی تحریک، اور وہ احتجاجی تحریک کے پیچھے کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی، وہاں کے عام لوگ شروع کرتے ہیں، وہاں کے ٹریڈر شروع کرتے ہیں، اور وہاں بھی بالکل اس میں
عام آدمی اس تحریک کا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے. حکومت جو ہے اس تحریک کو روکنے میں بھی ناکام ہو جاتی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہاں کی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور دیگر جماعتیں ہیں, یہ بالکل جو ہے بے وقت ہو جاتی ہیں. تو یہی جماعتیں جا کے پھر موجودہ وزیر اعظم کو لانے والوں سے کہتی ہیں کہ بھائی آپ نے کیونکہ سیاسی جماعتوں کو بے اثر کر دیا تھا, اس کا یہ جو ہے یہ شاخسانہ ہے, یہ جو تحریک ہے جو آزاد کشمیر میں جو آگ لگی ہے, اگر سیاسی جماعتوں کا اثر رسوخ ختم نہ کیا جاتا تو یہ جو ہے صورتحال نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ اس جو وزیر اعظم ہے, جبکہ وزیر اعظم جو ہے وہ ڈمی ہے جیسے بھی ہے, ان کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ شریف آدمی ہے, ایک اثر انگیز وزیر اعظم نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کے اوپر کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں. تو ان وزیر اعظم کو ہٹا کے آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو لے کر آ جائیں, تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی اور پولیٹیکل گورنمنٹ آنے کے بعد کام کرے گی, اور کام کرنے کے بعد وہاں اس وقت جو وہاں کے لوگوں میں جو غصہ ہے, غصہ تو بہت ہلکا لفظ ہے اور بہت کچھ ہے, اس غصے وہ جو ہے نا وہ ہم ختم کر دیں گے, ختم جو ہے اس کو کر دیا جائے گا. تو اس بنیاد پہ بولا بھی فیصلہ کیا بھائی ان کو ہٹا دو, ان سیاسی جماعتوں کو لے کے آ جاؤ. اب اس سیاسی جماعت کو لانے کے لیے, پیپلز پارٹی کو لانے کے لیے جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے. جو امیدوار تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جس طرح بھی جیتے تھے, تحریک انصاف سے کے وابستگان تھے, وہ توڑ کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ تحفے میں دے دیے گئے, یا پیپلز پارٹی نے جو ہے اپنی سیاسی بصیرت سے, سیاسی طاقت سے اور مادی وسائل سے جو ہے ان کو جو ہے وزیر کا لالچ دے کر یا کوئی اور لالچ دے کر جو ہے وہ اپنا ہمنوا بنا لیا, ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اب آپ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد. جی فیصل صاحب, صرف ایک فکرہ کہہ دوں, یہ ٹوٹے ہوئے آلریڈی تھے, یہ فارورڈ بلاک تھا پی ٹی آئی کا. بیرسٹر سلطان جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت, ان کے لوگ تھے, یہ آلریڈی ٹوٹے ہوئے تھے. آدھا ضمیر پہلے جگہ ہوا تھا, ان کو ایک اور جگہ پہ سیم ہو گئی ہے. آدھا ضمیر پہلے جگہ ہوا تھا. اس وقت وزیر ہیں, یہ وزیر حکومت ہیں جو گئے ہیں. جی فیصل صاحب, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ تو ٹوٹے ہوئے جس طرح وہ ٹوٹے تھے اسی طرح یہ اس طرح کے ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں جو مکمل جن کی نا کمان جو نا ہاتھ میں ہوتی ہے, دوبارہ بھی ان کو تبدیل ہونا ہوگا تو فوری طور پہ ہو جائیں گے, اتنی پرابلم نہیں کریں گے. اب یہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کا جو حکومت آ جائے گی, بات صحیح ہے عامر صاحب کی کہ وزیر اعظم جو موجودہ ہیں وہ تو کوئی لمحہ ہے, کسی وقت بہتر ان کے لیے بھی یہی ریزائن کر دیں. تحریک عدم اعتماد تو 100% جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی. بالکل. اب اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ آپ یہ جو سسٹم تبدیل کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں جو تحریک چل رہی ہے عام لوگوں میں, وہ عام لوگوں میں جو غصہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ سیاسی لوگ آئیں گے, اس کو ختم کر دیں گے اور پھر وہاں کی تحریک جو ہے زیرو ہو جائے گی. لیکن یہ جو لوگ کیلکولیشن کر رہے ہیں یہ 100% جو ہے نا یہ مس کیلکولیشن کر رہے ہیں. یہ اس کو اندازہ نہیں کر پا رہے کہ اگر ان کا غصہ وہاں کے لوگوں کا اتنا ہے تو جس طرح تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اس کے بعد ان کا غصہ, اس کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر لیں, وہ ڈبل ہو جائے گا, ہونا شروع ہو گیا ہے. اس تحریک عدم اعتماد کا جو ریئیکشن ہے اس کی جو ہے نا کیلکولیشن نہیں کر رہے. وہ جو عامر صاحب نے بھی خواجہ سعد رفیق کا حوالہ دیا ہے ان کے ٹویٹ کا, ان کے ٹویٹ کا میرے خیال آخری لائن یا سیکنڈ لاسٹ لائن یہ ہے کہ آئندہ جو آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج ہوں گے نا, مجھے حرف بحرف نہیں پتا, وہ جملہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس طرح اس کا مفہوم ہے کہ وہ ماورائے عقل نتائج ہوں گے جو اب جو ہوں گے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آئندہ کیا نتائج ہوں گے. تو پھر ایک سیاسی غلطی ان وزیر اعظم کو لا کے کی گئی, کسی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ چھین کر کی گئی, اور اب جس طرح پیپلز پارٹی کو لایا جا رہا ہے, یہ ایک اور سیاسی غلطی جو ہے وہاں کی جا رہی ہے. اور جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے وہ مزید شدت اختیار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ہم کیا آزاد کشمیر کو بھی ہم کیا کے پی کے اور بلوچستان کے ساتھ جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی نوید صاحب. اچھا تو دیکھیں, ایک امپریشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے یہ انوار الحق صاحب کو جو ہے ان کو چلتا کیا جا رہا ہے. آبویسلی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے, فارورڈ بلاک بنا کے پی ٹی آئی میں جس طرح سے ان کو لایا گیا تھا. ایشو یہ ہے کہ جو ایکشن کمیٹی کا جو بھی ایجنڈا تھا وہی ایجنڈا انوار الحق کا ایجنڈا تھا.
مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص شاید وہ جو آزاد کشمیر میں جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہیں جو